بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اسلام کا تیسرا رکن روزہ، اس کی فرضیت، اس کے بارے میں مسائل چل رہے تھے. اس کا سلسلہ مزید کچھ باقی ہے. اس درمیان میں یہ ایک آیت جس میں بالواسطہ رمضان سے متعلق اور خاص طور پر دین اسلام کی ہر چیز سے متعلق اور دین اسلام کے عقیدے سے متعلق، اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے متعلق جو بندوں کو سمجھایا گیا تاکہ وہ سمجھیں، اپنے رب کے ساتھ جڑے رہیں. باتیں کئی قسم کی پیدا ہوئی تھی. ان ساری باتوں کا تعلق اور اس کا جواب اس آیت شریفہ میں. کبھی تو یہودیوں کی طرف سے سوال تھا. مدینے کے اندر یہود و نصارہ اسی کھوج میں جمع تھے آخر الزماں پیغمبر علیہ السلام کے. جب ان کو پتہ چلا کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخر پیغمبر بھیجے گئے ہیں تو اللہ کے اس فیصلے کے اوپر ان کو اعتراض، نتیجے میں مخالفت، نتیجے میں اپنی طرف سے کہنے لگے ہمارا دین ختم نہیں ہوا، ہمارا دین ختم نہیں ہوا، ہماری کتاب ختم نہیں ہوئی، یہی دین قائم ہے، باقی ہے. دین کا بھی دعویٰ، دین کے سارے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل سے انکار. ان جیسے یہودیوں میں سے ایک سوال میں یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے کہاں، یہ بتائیے تاکہ ہم اس سے کچھ پوچھیں، کچھ مانگیں، کچھ طلب کریں. مشرکین مکہ نے ان کے بھی غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے قرآن آیا. دین کا عنوان تھا، دین کے نام سے غیر دین کے اوپر قائم تھا انسان. آخر الزماں پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے، اس کلام پاک کے ذریعے سے دین کا حقیقی اور صحیح معنی، مطلب، مفہوم کو پیش کیا گیا. تو مشرکین مکہ کا بھی یہ کہ زور زور سے چیخے چلائے تو ہی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، نہیں تو نہیں. اس حقیقت کو بھی ان کے اس غلط خیال کی رد تردید کر کر حقیقت کیا ہے سمجھانا. اب مسلمانوں کے لیے بھی مسلمان کا ہر عمل اللہ کے لیے، ہر عمل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا شکر کرنا، اللہ سے دعا کرنا اور مانگنا. بعضوں میں خیال کہ جب تک چیخ کر نہ کھا جائے تو اللہ نہیں سنتا، یہ انسان کی غلط فہمی ہے. انسان کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ چیخا تو کہاں تک جائیں گی اس کی آواز؟ کیا وہ آسمانوں تک پہنچے گی اس کی آواز؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے سے دور سمجھتا ہے؟ اللہ کے علم کو دور سمجھتا ہے؟ پھر اللہ کی ذات کے سمجھنے میں خطا کیوں ہو رہی ہے؟ اس جیسے کئی چیزوں کے جواب میں فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انسان پوچھیں گے تم سے. یہ سارے سوال کرنے والوں کو اللہ نے فرمایا کہ عبادی، میرے بندے آپ سے دریافت کریں گے میرے متعلق. ان سے کہہ دینا فإنی قریب، میں ہر بندے سے قریب، دور نہیں. سورہ مجادلہ میں اس کی تفصیل اور آئے. وہاں تو بڑی وضاحتوں کے ساتھ یہ بھی ذکر ہے اے انسانوں، اگر تم دونوں اگر ہیں تو سمجھ لو کہ وہاں ایک تیسرا ہے اللہ تعالیٰ.
اگر تم تینوں ایک جگہ ہیں تو چوتھا ایک ہے، اگر تم چار ہے تو پانچواں ایک ہے، جس کو تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہیں۔ اور جب تم ایک ہو تو وہاں پر تمہارے ساتھ ایک اور ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ دور نہیں ہے۔ پھر دوسرے سوروں میں آئے گا واللہ معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو۔ سورہ واقعہ میں ذکر ہے مرنے والے سے متعلق، مردے کے اطراف جب روح نکلتی ہے تو اس کے عزیز و قریب اس کے قریب میں آس پاس میں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ مردے سے قریب ہم ہیں، لیکن تم سے زیادہ قریب اس وقت مردے کے پاس ہم ہیں، ولیکن لا تبصرون، لیکن تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ مردے کے بازو رہنے والے انسان سے بھی زیادہ قریب اس مردے کے قریب اللہ تبارک تعالیٰ ہیں۔ جس کا جتنا یقین بیٹھے گا اللہ کے ساتھ اتنا خوف اور اپنے عمل کے متعلق توجہ پیدا ہونے لگے گی۔ مختصر خلاصے میں اس آیت شریفہ میں عاجزی کو زیادہ پیدا کرو، آواز کے چھوٹے بڑے کی طرح بھی مت جاؤ۔ تمہاری جو بھی کیفیت ہے تمہارے رب سے پوشیدہ نہیں ہے، اور دعا سے متعلق خاص فیصلہ ہے، اور دعا کا تعلق اللہ سے جڑنے کا معاملہ ہے، اللہ کو منوانے کا، اللہ سے حاصل کرنے والی چیز کا معاملہ ہے۔ تو اس میں عاجزی انکساری والا پہلو رکھو، بلند آواز کے مقابلے میں سرگوشی والا پہلو، آہستہ والی کیفیت والا پہلو، اس کو پیدا کرو۔ اسی مسئلے کو قرآن میں ادعوا ربکم تضرعا وخیفا، خوف سے، خوب ڈرتے ہوئے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ بات ہے کہ خفیہ، آہستہ کرو۔ اسی مسئلے کو حل سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں آخر آیت میں ذکر فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی، صلاۃ کے معنی نماز کے بھی، اصل معنی دعا کے ہی۔ نماز کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ از ابتدا تا انتہا وہ دعا ہی ہے، اس لیے نماز خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے رب کے روبرو حاضر ہوں، موجود ہوں، کہ یقین کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو اس کے اندر بھی تم اپنی آواز کو ایک دم بڑی مت کرو، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، ایک دم آہستہ بھی مت کرو، کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کچھ سنے بھی نہیں آتا۔ اب یہ دو باتیں، تنہا دعا کرتے اس کے اندر تو خفیہ ہی کرنا، آہستہ آہستہ، زبان ہلنا، یہ سرگوشی آپ کے منہ سے آپ کی کان کو محسوس ہونا، اجتماعی دعا، اس کے اندر بھی بیچ کے مسائل پیدا کر لیا لوگوں نے۔ اسی نماز کے متعلق ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کرتے چلیے، جہاں جہاں وقت پڑتا نماز پڑھتے چلیے۔ نماز پڑھانا، پڑھ کے اٹھنا آسان ہے، نماز پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد مصلی سے اٹھنا ہے ایک بڑا بھیانک قسم کا مسئلہ بنا ڈالا۔ کسی نے کہا کہ دعا کرو، کسی نے کہا کہ آواز بڑی کرو، کسی نے کہا کہ آہستہ کرو۔ سب سے زیادہ اب اس قسم کا چلنے لگا جو کہہ رہے ہیں تمہاری سرگوشی بھی سنائی نہ دے، یہ اجتماعی دعا کے اندر یہ نظریہ بدل۔ اور کسی نے کیا کہہ دیا جو عملی طور پر جو چل رہا ہے، عربی کی دعا خفیہ، اجتماعی دعا میں کسی کو سننے بھی نہیں آئے، پھر اردو میں تو آواز اونچے سے اونچے کر دو، تو اردو سے عربی میں جانا، پھر عربی سے اللہ کے پاس پہنچنا، ایسا کیسا سمجھ جائے انسان؟
ایسا کیسا سمجھ لیا؟ لہٰذا نماز کے بعد کی دعا میں آواز بھی نہ نکلنے پائے، جب اردو میں کرنے لگتے ہیں تو اس اور چیخ چیخ کے چلا کر تو پھر عربی میں دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک، دوسری زبان میں کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہو گئی، یہ کہاں سے سمجھ لیا گیا؟ معتدل نہ زیادہ چیخنا ہی. اور ایک چیز ہے چیخنے کی ایک فطری طور پر ہوتی ہے، وہاں کہیں بھی کسی قسم کی رکاوٹ، قلبی کیفیت عاجزی انکساری میں، خوف خداوندی میں، اپنے خوابوں سے باہر ہو کر خوف خداوندی رکھ کر جو بھی جس قسم کی آواز نکلتی ہے، چاہے بڑی بڑی چیخ بھی نکل جاتی ہے، اس کے اوپر بحث ہے ہی نہیں. وہ کیفیت اللہ کے مخصوص بندوں کو پیدا ہوتی ہے، پیدا کرنے کا تو حکم ہے، اسی لیے حکم دے دیا گیا رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت بناؤ، صورت بناؤ. کسی کے اندر رقت قلب عام طور پر جو عمر بڑھتی ہے، ضعیفی آتی ہے، یہ 99% سے زیادہ قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے، ہونا ہے. اس کیفیت میں بھی اگر کسی کو نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ شقی القلب، سخت بھی ہوگا، سخت سے سخت مزاج والا، دل کی سختی رکھنے والا بھی جب عمر بڑی ہوتی ہے، اعصاب کمزور بھی ہونے لگتے ہیں، آنکھ میں دل میں رقت پتلا پن پیدا ہوتا ہے، ان جیسی چیزوں پر احساس پیدا ہو کر آنسو نکلتے ہیں، رونے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کے اندر صحابہ کے سامنے تنہائی میں، آپ کی دعاؤں میں ہمیشہ کوئی ایک دن ایسا نہیں جس کے اندر آپ نے بارگاہ خداوندی میں آنسو نہ بہائیں، نہ رویا ہو. صحابہ کی موجودگی میں بھی رونے لگ جاتے تھے، آنسو پیسے بہا کرتے تھے. تو وہ نمونہ تھا امتیوں کے لیے. اور جس کے پاس کیفیت نہیں ہوتی، کیفیت پیدا کرو. جس کو اداکاری کہتے ہیں اداکاری کرو اپنے رب کے لیے. اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں. جب وہ دعا کرتا ہے فلیستجیبوا لی، بندے کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھ کو قبول کرے، میں اس کو قبول کرتا ہوں. میں بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور بندے کی دعا قبول کر کے میں بھی قبول کرتا ہوں. بندے کا قبول کرنا یہ ہے کہ احکام خداوندی کے کو قبول کر کر اطاعت و فرمانبرداری میں لگنا. اللہ کا قبول کرنا مطلب یہ ہے کہ بندے کی دعا کے اوپر ثواب کا عطا کرنا، اس کی چیزوں کو عطا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتے. شرط یہ ہے کہ اس کی دعا غلط کام کروانے کے لیے نہ ہو. حدیث کے الفاظ ہیں الا بالاسم، گناہ سے تعلق رکھنے والی چیز. میں اس گناہ کے اوپر حاوی ہو جاؤں گا، میں اس کو ایسا کروں گا، میں اس کو ایسا کروں گا، میں اس کو مارنا غاصب کر دوں گا. اور خطا رحمی سے متعلق کوئی خاندان شاید ہی ہو نہیں سکتا، ایک بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے خصوصی احکام جہاں رشتہ دار یہ تعلقات ہیں وہاں کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی نقطۂ نظر سے تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ فطرت ہے، یہ تعلقات اور جوڑ کا. اسی لیے احکام ہیں. عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت صلہ رحمی یعنی اقربا پروری، ان کے حق میں نیک چاہنا. یہاں تک کہ حکم دیا اوصانی ربی ان اصلہ امن خطاانی. اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی حکم بواسطہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام مجھ کو اللہ نے دیا ہے، وصیت فرمائی ہے
اے امتیوں میں بھی تم کو اوصیکم بہا، ان 9 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. ان 9 چیزوں میں سے ایک چیز میرے عزیز و اقارب میں جو دور ہونے لگیں گے، جو مجھ سے خطا کریں گے، میں ان سے جوڑ پیدا کرنے کے لیے، ملاپ کرنے کے لیے میں آگے بڑھتے چلوں. وَأَنْ أُحْسِنَ عَمَّنْ أَسَاءَنِي، جو میرے ساتھ برا کرنے لگتا ہے میں اس کے ساتھ خیر سوچوں، خیر کروں. تعلقات کی خرابی وہ خود علامت ہے. کچھ اپناپن تھا تو بھی جہاں اپناپن نہیں ہے وہاں ہوتی ہے. پھر وقتیات طور پر ہوتے کسی واقعے پر وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ رہنے والی چیز ہے. بے تعلق اگر یہی کیفیت ایک سے زائد بار ہو، سارے ارتباط سارا معاشرہ کہے گا یہ عقل کھو دیا ہے، تو قابو سے باہر ہے، تو یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، پاگل خانے تک پہنچا کر چھوڑ دیا جائے گا اس کو. کیونکہ عام انسانوں کے لیے ضرر رساں ہے. خاندانوں کے اندر جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے ضرر کے لیے چلتی ہے، ضرر ہوتا بھی ہے، کبھی فتو و غارت گیری بھی ہوتی ہے. اس نفرت کے پیچھے ایک محبت، ایک تعلق، ایک رشتہ اور ایک ناطہ ہے. اس غلط فہمی کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے، نہ کرنے پڑے گی. ہاں، تہذیب، تعلیم، تربیت، اس کو نبھانے کا ایک اچھا انداز پیدا ہو جاتا ہے. انسانیت کا نمونہ. اس لیے یہ چیزیں باہر آتی نہیں، آنا بھی نہیں. جن کے پاس کم تہذیب ہو، سلیقہ کم ہو، یہ اپنے گھروں سے نکل کر باہر تک آ جاتے ہیں باتیں، بلکہ راستوں میں آ جاتے ہیں. سب کے سامنے کبھی کبھی لوگ نکل کر روڈوں کے اوپر بھی کئی گھر عورتیں بھی نکل پڑتے ہیں، چیخنے چلانے، ایک دوسرے کو عیب جوئی کرنے کے اوپر لگ جاتے ہیں. ازواج مطہرات کے اندر بھی 2 گروپ بنے ہوئے تھے. چند بیویوں کا ایک گروپ، چند بیویوں کا ایک گروپ. کبھی یہ ان کے اوپر تانے دینا، کبھی یہ ان کے اوپر تانے دینا، اس میں اصلاح کرتے چلتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ خود ازواج مطہرات کیے، قرآن کا جگہ ذکر کیا، اصلاح کیا. ایک مرتبہ اصلاح کی نوبت یہاں تک آئی اللہ تعالیٰ طرف سے، ان سے کہہ دو توبہ کرو، سدھرے تو ٹھیک ہے، نہ سدھرے تو تمام کو طلاق دے دو، ہم آپ کو اس سے بہتر عورتیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فراہم کریں گے. آپ سورہ تحریم کے اندر تفصیل ہے، سورہ احزاب میں کچھ تفصیل ہے، ساری کی ساری چیزیں. لیکن وہاں پر جو چیزیں ہوتی تھیں یہی چیزیں سابقہ محبت کو اس محبت میں گرا ڈال کر اور ایک بندھن کے ساتھ اور آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتی تھی. محبت گھٹانے کا ذریعہ نہیں بنتی تھی. اب یہی ہے تہذیب وغیرہ الغرض. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کس دعا کا تعلق جو بندہ کر رہا ہے اس میں گناہ کا نہ ہو، خط رحم یعنی صلہ رحمی کو دور کرنا. آپ کے گھر کو آتے نہیں جاتے، نہ علیک کرتے نہ سلام. آپ اپنے چاہیے تو ہم اپنے لیے. یہ خط تھا. دعا کے اندر اس قسم کا کرتا ہوں. اسی طرح محال چیز کو طلب نہیں کرنا. بوڑھے بڑے میں آئے تمنا دعا کہ مجھے جوانی لوٹا دو. یہ اس قسم کی کوئی بھی چیز یہی ہونا ضروری ہے، یہی ہونا ضروری ہے. محال چیزیں طلب نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. اور قبول کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں، بلکہ اس حدیث میں بھی ہے اجلت باز بھی نہ ہو. کرتے کرتے کہنے لگا اللہ میں نے دعا کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا پورا. کیا سن نہیں رہا ہے تم؟ کیا قبول نہیں کرتا تم؟ زبان سے نہ کہے دل میں سمجھتے ہوئے. یہ مسائل تو آتے بھی ہمارے پاس. حقیقت بتلائے کہ کوئی بھی دعا مومن کی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. قبولیت کے 2 طریقے ہیں. اگر خطا غلط قسم کی دعائیں جو ہے وہ تو قبول نہیں کرتے.
تمہاری مرضی پہ قبول کر کے اس کو نقصان کر دوں، اس کو نیست و نابود کر دوں، یہ کیا بات ہے؟ ساری مخلوق تمہاری نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں نسبت اللہ بندے کے اللہ کے اعتبار سے سب نسبت میں سب برابر ہیں اللہ سے رشتے میں. تمہاری نفرت کی وجہ سے اس کو تباہ کر دو، اس کو برباد کر دو، اس کو نیچا کر دو، یہ انسان کی غلط ہے. ان ساری چیزوں سے پاک ہو کر جب دعا ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. دو طریقے اس کی دعا کی قبولیت میں، اس کے لیے دنیا کے اندر حکمت مصلحت خیر ہے تو قبول کرتے ہیں، ورنہ اس کی دعا کو تو رد نہیں کرتے. اس کو اجر و ثواب کا ذخیرہ بنا کر اس کے نام اعمال میں عبادت کا درجہ دے کر محفوظ رکھتے ہیں، آخرت میں پیدا ہو، ہر صورت میں خالی نہیں رہے. اس سے جتنی مرتبہ ہوتا دعا کرنا اور دعا میں ہاتھ اٹھانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ ان رفع یدیہ یردہما صفرا. جس کو ہم انگریزی میں صفر، اردو میں صفر بولتے ہیں، عربی میں خالی کے لیے صفر سواد فعل ہے. تمہارا رب حیون ہے، ہمیشہ حیات والا، انتہائی سخی سخاوت والا، دل والا. اپنے اس بندے سے بڑے شرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اس کے سامنے، اس ہاتھ کو خالی لوٹانے سے اللہ کو شرماتے ہیں. یعنی جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ برابر رکھتے ہیں. شاید حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. انتہائی سخت سردی کے اس میں ایک ہاتھ کو اپنے گدڑی میں ڈال کر دعا کے وقت ایک ہی ہاتھ نکالا، غیبی آواز آئی، اے بندے تو نے دعا میں ایک ہاتھ کو دراز کیا، جو رکھنا تھا ہم نے تیرے ایک ہاتھ میں رکھ دیا، اگر تو دو ہاتھ دراز کرتا تو اس میں بھی کچھ رکھتے. پھر ہاتھ اٹھانے کی حکمت پھر الگ چیز ہے. تو الغرض وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اب اس بات کے اوپر یقین رکھو، یقین کے اندر آگے بڑھو تو تمہارا رب ہر چیز کو قبول فرماتا ہے. ابھی حقائق کو سمجھ کر لعلہم یرشدون وضاحت کر دیے تاکہ تم صحیح پہلو کے اوپر آ جاؤ، صحیح طریقے کو اختیار کر کر آگے بڑھو. سابقہ روزے سے متعلق تھا، اس کے اندر بھی جو احکام دیے ہیں، اطاعت و فرما برداری کرو، تمہارا قبول کرتا ہے تمہارا رب. اور پھر زندگی کے دین کے سبھی چیزوں سے متعلق درمیان میں ایک آیت جبکہ مضمون چل رہا ہے روزہ، اس کے احکام سے متعلق چند باتیں گزری، پھر چند باتیں باقی ہیں. اس آیت کے بعد والے سلسلے میں اس کی تفصیل اور آئے.